ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. یہ کون لوگ ہیں؟ مجاہدین مکہ والے، جنہوں نے، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا جان اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. ان کا ذکر الگ آ گیا. اب دوسرا گروہ، والذین آووا، وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، ونصروا اور مدد دی. یہ کون ہے؟ انصار. انصار کا ذکر جہاد میں بعد میں آیا، مدد دی، اور پہلے آیا مجاہدین کا. ایک تو ظاہر ہے کہ پہل جتنی بدر سے پہلے جتنے مہمات بھیجی گئی، آپ نوٹس فرمائیں، ان میں سارے کے سارے مجاہدین ہی تھے. مجاہدین جو تھے وہ مہاجرین ہی تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے ساتھ آنے والوں کو ہی جہاد کی راہ پر بھی لگایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کام کا آغاز مہاجرین نے ہی کیا تھا، انصار نے بعد میں پناہ اور مدد کے ذریعے کام میں حصہ ڈالا نا. تو اللہ نے فرمایا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ سب ایک دوسرے کے ولی ہیں، سب ایک دوسرے کے ولایت میں ہیں، ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے، ولایت کیا ہوتی ہے جانتے ہیں نا؟ بھول تو نہیں گئے؟ کیا ہوتی ہے؟ سرپرستی. یعنی ایک اگر کوئی خطا کرے تو دوسرے کو ہم جا کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے فلاں دوست نے یا آپ کے بچے نے یا آپ کے بھائی نے یہ کام کیا ہے. ہمسائے کو جا کر تو نہیں نا کہتے، اپنے کو کہتے ہیں نا. اسی طرح اگر وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو فخر کس کو ہوتا ہے؟ اپنوں کو. یہ ولایت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں. اگر ایک تکلیف میں ہو تو دوسرا مدد کو آتا ہے. تو یہ ولایت ہے. ولایت ہے سرپرستی کا رشتہ. ہر مومن دوسرے مومن کا ولی ہے. لیکن سیاسی ولایت کی کچھ شرائط ہیں. اللہ نے فرمایا وہ جو ہجرت کر کے آ گئے مدینہ کو اسلام کا مرکز قرار دیے جانے کے بعد، اور جنہوں نے مدینہ میں رہ کر ان کو پناہ دی، یہ سب ایک دوسرے کے ولی ہیں، سرپرست ہیں، ہر ایک دوسرے کے لیے ذمہ دار ہے. ایک کا عہد پوری قوم کا عہد ہے، ایک کی جنگ پوری قوم کی جنگ ہے. لہٰذا یہ اصول ہے کہ ایک علاقے کے، ان کے جیسے ایک ملک کے جو مسلمان ہیں، اگر کسی ایک کے ساتھ معاہدہ ہوا، پناہ دی، تو وہ سب کی پناہ ہے. اور اگر ایک نے کسی کے ساتھ جنگ کا یعنی فیصلہ کیا اور جنگ چھڑی تو پھر سب اس کا ساتھ دیں گے. والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے آمنوا ایمان لائے، ولم یہاجروا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم نہیں تمہارے لیے، من ولایتہم ان کی سرپرستی، من شیء کسی بھی معاملے میں، حتی یہاجروا جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں. ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے مگر ہجرت نہیں کی، انہی علاقوں میں مقیم ہے، ان کی ولایت تمہارا ذمہ نہیں ہے ذرا برابر بھی جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائے. یعنی نہ ان کی پناہ تمہاری پناہ ہے، نہ ان کی جنگ تمہاری جنگ ہے، نہ ان کا دشمن تمہارا دشمن ہے. ایک بندہ بھارت میں رہتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے، ایک بندہ پاکستان میں ہے، مسلمان ہی ہے یا مسلمان ہوا. اب اس کی جان، مال، عزت، ہر چیز کا تحفظ پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے دوسرے پاکستانی کی جان، مال، عزت کی تحفظ. ٹھیک ہے. اب اگر اس کی جان، مال، عزت کے تحفظ میں کوئی آ کر خرابی پیدا کرتا ہے، ہر پاکستانی کا انڈیویجول فرض بھی ہے اس پاکستانی کی مدد کرنا، مسلمان کی مدد کرنا. پاکستانی بمانے مسلمان، ہم ایک ایریے کے لوگ ہیں نا. اور پاکستانی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اس کے لیے کھڑے ہو کر کام کرنا. اور یہاں تک کہ اگر ہمیں سفارتی سطح پر جانا پڑے تو جائیں، اور اگر آخری کار جنگ کرنی پڑے تو بے شک جنگ بھی کریں. ہم اپنے ملک کے ہر مسلمان کے لیے ذمہ دار ہیں سب. ٹھیک ہے. ایک بندہ بھارت میں ہے، وہاں پر مسلمان ہے یا مسلمان ہو گیا، پاکستان میں نہیں آیا. بھارت ایک سیکولر ملک ہے، اسلامی ملک نہیں، دارالسلام نہیں ہے. اب وہاں پر وہ اپنی مرضی سے رہ رہا ہے. پاکستان آنے پر پابندی ہے؟ نہیں. ہجرت کر کے آ سکتا ہے نا، یہاں کی نیشنلٹی لے سکتا ہے. نہ وہ ہجرت کر کے آیا، نہ اس نے یہاں کی نیشنلٹی کے لیے کوشش کی، اپنی مرضی سے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو وہاں کوئی خطرہ پیش آتا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے فسادات ہوتے، اب اس پر ظلم ہوا، وہ تشدد ہوا، مارا گیا، جو بھی ہوا، ہم اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میدان میں کود کر جنگ کریں، کیونکہ اس کی حفاظت ہمارا ذمہ نہیں. اس کو چاہیے تھا کہ وہ مسلمانوں کی اکثریتی جگہ پر آ جاتا، تب تو وہ ہمارا ذمہ تھا. لیکن جب وہ وہاں رہ رہا ہے اور اس نے خود اپنے آپ کو ذمے سے نکال لیا، خطرے میں ڈال دیا، تو وہاں اس پر ظلم ہوتا ہے. تو ہم پر فرض نہیں. اگر ہم کچھ کر سکیں گے تو کریں گے، یعنی ویسے ہم ہیلپ دیں گے. بے شک ہم اپنی جو ہے کوئی رفاہی ٹیم ہو اس کو بھیجیں،
ہم ان کو طبی امداد بھیجیں، ہم ان کو یعنی اللہ معاف کرے کہ آگ لگ گئی جی، گھر جل گئے جی، تو ہم ان کے گھر بنانے کے لیے پیسے بھیجیں، لیکن فوجی مدد کرنا اور ان کی پشت پناہی کے لیے کھڑے ہو جانا یہ ہمارا ذمہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ذمہ نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا فیصلہ خود کیا ہے۔ یہ بھی تو ہے نا کہ فرشتے جب وہ مر جائیں تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ اللہ کی زمین کم تھی جو تم لوگ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ سارا سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، ابھی آتے ہیں اس طرف۔ وَإِنْ اور اگر استنصروکم وہ تم سے مدد مانگے فی الدین دین میں فعلیکم تو تمہاری مرضی ہے النصر مدد کرنا، فعلیکم النصر تو ان کی ایسی مدد کر تو تمہارے اوپر ہے یہ بات، الا مگر علی قومین اس قوم کے خلاف بینکم و بینہم تمہارے اور ان کے مابین میثاق وعدہ ہو، ہاں البتہ اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے کوئی مدد طلب کریں تم کر سکو تو ان کی مدد کر دو، لیکن ایسی قوم کے خلاف مت کرنا جس کے اور تمہارے مابین کوئی معاہدہ ہو، یعنی دین کے معاملے میں کوئی مدد مانگے، دینی حق ہے، ٹھیک ہے، دین کے نام پر وہ فریاد کرتے ہیں کہ جی ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ہیلپ کریں، تو آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، یعنی آپ ان کو مالی مدد دے سکتے ہیں، طبی مدد دے سکتے ہیں، سیاسی مدد دے سکتے ہیں دے دیں، لیکن اگر اس کام سے ہمارے اور ہمارے کسی معاہد قوم کے درمیان معاہدہ خراب ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں مکہ اور مدینہ والوں کا معاہدہ تھا، مکہ میں کوئی مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو مدینے والا اسے واپس کر دیں گے، فرض کریں کوئی ایسا معاہدہ ہے ہمارا، یعنی لیٹ سپوز کہ ہمارا معاہدہ بھارت کے ساتھ ہی جو ہمارا سب سے بڑا رائیول ہے، کبھی بھارت میں مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی فسادات ہوتے ہیں پاکستان اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گا، کسی معاہدے میں شک ہو گئی ہماری ان کی، یا یہ شک نہیں ہوئی، یوں ہوا کہ بھئی پاکستان اور بھارت اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے ایک دوسرے کی، ٹھیک ہے، اب اس میں پاکستان پھر دخل اندازی نہیں کرے گا کیونکہ ہمارا معاہدہ ہے، ہمارے لیے معاہدے کا ذمہ ہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو ہماری ذمہ داری سے نکالا، وہ آ جاتے کسی مسلم ملک میں تاکہ مسلمان ان کو اپنی سرپرستی میں رکھتے، جب انہوں نے مسلمانوں کی سرپرستی میں نہیں آنا چاہا، قبول نہیں کیا اس بات کو، تو پھر یہ ان کی اپنی غلطی، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہو کہ آپ کا گھر گرنے والا ہے اور اس کو ضرورت ہے ریپیئرنگ کی اور آپ نہ اس کی پرواہ کریں، یا گیس لیک ہو رہی ہے اور ہونے دیں اور بالکل نہ دیکھے کہ کہاں سے ہو رہی، کسی دن آگ لگ جائے تو غلطی کس کی ہے؟ اپنی ہے، لہٰذا خطرہ خود مول لیا۔ اب اگر وہ ہم سے مدد بھی مانگے ہم اتنی ہی مدد کریں گے جتنی ہم کر سکتے، جتنی حدود میں ہمارے لیے ممکن ہے، جہاں ممکن نہیں ہے وہاں نہیں کریں گے، یعنی اگر ہمارا اپنا بندہ ہمارے اپنے مسلم دارالسلام، مسلم علاقے کو دارالسلام کہتے ہیں، پاکستان دارالسلام ہے، بے شک ابھی یہاں اسلام کا قانون نافذ نہیں ہوا مگر کسی پر پابندی تو نہیں ہے، کسی کو اٹھا کر بند تو نہیں کیا جاتا، لہٰذا یہ دارالسلام ہے ہمارا، تو دارالسلام میں جتنے مسلمان رہتے ہیں یا جو مسلمان ہونے کے بعد ہجرت کر کے دارالسلام میں آ جاتا ہے اس کی حفاظت مسلم حکومت کا اور عوام کا ذمہ ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو زیادتی کے خاتمے کے لیے وقت پڑے گا تو جنگ بھی کی جائے گی، جیسا آپ دیکھیں محمد بن قاسم کا جو سارا قصہ ہے وہ اسی بات سے شروع ہوا تھا نا کہ وہ عرب سفیر اور کچھ عرب تاجر جن کے خاندان حکومت کی اجازت کے ساتھ مالدیپ میں آ کر آباد ہوئے تھے وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے، تو آپ کو پتہ ہے دیبل کی بن قاسم پورٹ کی بندرگاہ پر فوجیوں نے اسے لوٹ لیا، اور جب عرب گورنمنٹ نے بات کی کہ ہمارے افراد واپس دلائے جائیں، ہماری عورتیں اور بچے ہمیں واپس دلائے جائیں، تو انہوں نے آگے سے بہانہ کیا کہ جی ڈاکوں نے لوٹا، ڈاکوں پر ہمارا اختیار نہیں، اور چونکہ اس بات کے کبھی ثبوت موجود تھے کہ یہ سب کچھ سرحدی جو ہے وہ فوج نے کیا ہے، تو اس پر پھر لشکر بھیجا گیا، 2 لشکر شکست کھا گئے، پھر تیسرا جو ہے وہ محمد بن قاسم کی سرکردگی میں آیا، تو یہ نصرت کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ ان کے اپنے شہری تھے، ٹھیک، ان کے اپنے لوگ تھے، تو یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ جو ہمارا اپنا علاقے کا بندہ ہے یا ہجرت کرنے کے بعد آ گیا وہ ٹوٹل ذمہ داری ہے، اس کے لیے جنگ بھی کرنی پڑے گی، کریں گے، اور جو لوگ اپنی مرضی سے غیر مسلم علاقوں میں رہ رہے ہیں اگر ان کو دقت پیش آتی ہے اور وہ ہم سے مدد مانگتے ہیں تو ہم کر سکیں گے تو مدد کریں گے، اور اگر ان کی مدد کرنے سے ہمارے اپنے معاہدے اور اپنے بین الاقوامی تعلقات خراب ہوتے ہیں پھر ہم کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ان کی اپنی چوائس ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس کے تفصیلی احکامات سورہ نساء آیت 88 تا 90 میں آپ نے پڑھے،
اللہ رب کریم نے وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو غیر مسلم علاقوں میں اسلام قبول کرنے کے بعد رہتے ہیں، یاد رکھیں ترتیب کے اعتبار سے نساء پہلے انفال بعد میں ہے، نزول کے اعتبار سے انفال پہلے ہے نساء بعد میں، ٹھیک ہے؟ انفال بدر کے بعد آئی تھی، نساء احد کے بعد آئی تھی، تو نساء میں پھر اس کے تفصیلی احکامات۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اسلام لانے کے بعد اپنی مرضی سے کافروں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ان کے معاملات میں شریک ہوتے ہیں، اگر وہ جنگ کے دوران تمہارے ساتھ کافروں کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کافروں ہی کے ساتھی ہیں، انہیں اسی طرح قتل کرو اور ان کا کوئی لحاظ مت کرو، کیونکہ وہ تمہارا کوئی لحاظ نہیں کر۔ اور ایسے لوگ جو ان کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کے علاقوں میں، جب وہ مریں گے تو فرشتوں سے کہیں گے کہ ایسے حال میں زندگی کیوں گزار رہے تھے؟ وہ کہیں گے ہم بڑے مجبور تھے، اس علاقے میں کمزور تھے۔ تو فرشتے کہیں گے کیوں اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، تم ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاتے، تم نے کیا تماشا بنایا ہوا تھا؟ صرف اس سے بری وہ لوگ ہیں جو مستضعفین ہیں، کمزور، وہ بوڑھے بچے اور عورتیں جو واقعتاً ہجرت کا کوئی رستہ نہیں پاتے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہاں پر یہ بات بھی طے ہوتی ہے، جیسے یہ سوال کیا جاتا ہے اور باقاعدہ مجھے کوشچن بھی آیا تھا کہ اگر کوئی شخص بھارت کی فوج میں ہے، مسلمان ہے، اور وہ لڑنے کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اگر وہ مر گیا تو کیا وہ شہید ہے؟ کیسا شہید بھی؟ کس بات کا شہید؟ ایک مسلم حکومت کے خلاف لڑنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، اگر وہاں رہ ہی رہے ہیں تو کم از کم شر میں شریک نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ سوال پیدا، اللہ رب کریم نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا منافق، وہ مسلمان جو غیر مسلم علاقوں میں رہ رہے ہیں۔ تو اس پر علماء کا یعنی باقاعدہ جیورسڈکشن ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم علاقوں میں رہ رہے تھے، منافق ہیں۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں، یعنی کہ وہ ہجرت کر کے آ سکتے ہوں، ان کے لیے دارالسلام موجود بھی ہو، دارالسلام میں آنے پر پابندی بھی نہ ہو، اجازت ہو وہ آئیں تو ان کو ویلکم کیا جائے، تو پھر بھی وہ نہ آئیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسے لوگ جو وہاں رہ رہے ہیں اور کم از کم اسلام دشمن ایکٹیویٹیز میں شریک نہیں ہوتے، تو پھر ہم انہیں منافق کہنے میں احتیاط برتیں گے۔ لیکن وہ جو وہاں رہتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جنگوں تک میں حصہ لیتے تو پھر وہ منافق ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک بھارت کی فوج میں شامل مسلمان کسی بھی اسلامی ملک کے خلاف لڑتا ہے بھارت کے لیے اور کہتا ہے کہ جی میرا ملک بھارت ہے اور بھارت پہلے اور سب کچھ بعد میں، تو پھر قدرتی بات ہے جو پہلے ہے اس کے لیے وہ پہلے ہے۔ ہر کسی کو اپنی حدود متعین کرنی ہوگی، تو وہ ساری تفصیلی احکامات سورہ نساء میں ہے۔ آپ نے آج گھر جا کر 88 سے 90 تک آیات جو ہے وہ دیکھنی ہے اور ان کو ریکال کرنا ہے تاکہ آپ کا ذہن تر و تازہ ہو جائے۔ چیزوں کو ملائیں گے تو یہ واضح ہو جائیں گی۔ تو سورہ نساء کی کون سی آیت ہے اس کے ساتھ آپ نے ملا کر پڑھنی ہے؟ 90، ٹھیک ہے؟ واللہ، اور اللہ بما تعملون بصیر، تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے، یعنی جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ کی نظروں میں۔ تو کوئی ہجرت کر کے کیوں نہیں آیا اور اپنے معاملات کیوں درست نہیں کی، یہ سب کچھ اللہ کو علم ہے، اور اللہ ان معاملات پر پوری طرح سے نگران ہے۔ ہمیں اپنے معاملات کو اللہ کے احکامات کے مطابق دیکھنا ہے۔ اب یہ سیاسی قانون ہے اسلام کا، کیونکہ اگر ایک ملک جو غیر مسلم ہے جیسے آسٹریلیا ہے، چین ہے، اگر ہم چین میں رہنے والے مسلمانوں کے حقوق کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی بات اٹھاتے رہیں تو پھر بہت ساری بین الاقوامی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہمارے تعلقات کسی بھی ملک کے ساتھ بہتر نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا یہ باقاعدہ مستقل قانون ہے کہ وہ لوگ جو غیر مسلم علاقوں میں رہتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود اور وہاں کے نیشنل ہیں، یعنی کہ نیشنلٹی وہاں کی ہے، انہیں مسلمان علاقوں میں، پاکستانی غلطی سے میں کہہ رہی ہوں، مسلمان علاقوں میں دارالسلام میں عہدے نہیں دیے جا سکتے، شادیاں نہیں ان کی وہاں کروائی جائیں گی، ان کی بیٹیاں لے لی جائیں گی لیکن ان کو بیٹی نہیں دی جائے گی۔ طے شدہ اصول ہے کہ جو دارالسلام چھوڑ کر اپنی مرضی سے غیر مسلم علاقوں میں بسے ہوئے ہیں انہیں دارالسلام میں مسلمان علاقہ، دارالسلام سے مراد مسلم حکومت کا علاقہ، تو مسلمان حکومت میں ان کو عہدے نہیں دیے جائیں۔ ڈبل نیشنلٹی والوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور ان کو بیٹیاں نہیں دی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ ان کو وراثت نہیں ملے گی، وہ وارث بھی ہوں۔ تو بیٹوں کو بھیج دیتے نا بڑے مزے سے
سوچ کر بھیجیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان علاقوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے علاقوں میں رہتے ہیں وہ جہنم کے گڑھوں میں رہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو غیر مسلموں کے علاقوں میں آباد ہیں میں ان سے بریء ذمہ ہوں، یعنی میرا کوئی ذمہ نہیں ہے ان کے متعلق. تو انہیں وراثت بھی نہیں ملے گی. کیوں؟ مسلمان علاقے تو خالی ہو جائیں گے کہ نہیں؟ سارے عمر آپ کے ابا نے کام کیا پاکستان میں بیٹھ کر، جو ایک مسلمان ملک ہے، یہاں سے کمایا، یہاں جائیداد بنائی. اب آپ کے بھائی جو ہے وہ چلے گئے جا کر آسٹریلیا کینیڈا سیٹ ہو گئے. اب آپ کے والد جب فوت ہوئے وہ آئے وراثت لی، پیسہ کہاں لے کر جائیں گے؟ آسٹریلیا کینیڈا. پیسہ تو پاکستان کا ہے. اس طرح پاکستان تو خالی ہو جائے گا رفتہ رفتہ، ہر اسلامی ملک. یہ کیا تماشا ہے؟ اگر مستقل سکونت کوئی بندہ جا کر غیر مسلم علاقے میں کر لیتا ہے تو وہ قانوناً اسلام کے قانون کے مطابق وارث نہیں رہتا. ہم تو ڈھونڈ کے باہر والے رشتے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیاں دے پائے. یہی تو بدبختیاں ہیں. پھر بعد میں روتے ہیں بیٹھ کر، پھر بعد میں روتے ہیں جی ہمارا بیٹا پوچھتا نہیں ہے، ہماری بہو منہ نہیں لگاتی. جہاں بھیج رہے ہو وہی کچھ کریں گے نا. بڑا کوئی ان کو پاکستان کے قانون میں نہیں ہے، پاکستان کے قانون میں نہیں ہے. کچھ ممالک نے یہ کیا ہوا ہے اپنے جیورسڈکشن کے اندر، جیسے چائنا میں جو باہر رہنے والے ہیں وہ چائنا کا پیسہ نہیں لے کر جا سکتے، وہاں آ کر استعمال کریں، مگر وہ ان لوگوں کے ذاتی لاز ہے. یہ اسلام کا قانون ہے، ٹھیک ہے، یہ پاکستان کا قانون نہیں ہے. ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہو رہا. اسلام کا قانون یہی ہے اور یہ بالکل طے شدہ ہے. لہٰذا کوئی سعودی جو ہے وہ اپنی جائیداد وغیرہ بیچ کر پیسہ باہر نہیں نہ لے جا سکتا. یہ درست قانون ہے. بڑا اس پہ برا بھلا کہتے ہیں مگر یہ درست قانون ہے، کیونکہ جس ملک کا پیسہ ہے، جس ایریا کا پیسہ ہے، بے شک ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ابا سارا کچھ کما رہے ہیں، ایک بندہ کچھ بھی نہیں کرتا، پوری قوم سپورٹ کرتی ہے تو ایک کاروبار چلتا ہے، پوری قوم ایک بچے کو پالتی ہے. لوگوں کو اس چیز کی عقل نہیں ہے. جیسے ایک دفعہ کسی بات میں میں نے کہا کہ بھئی پوری قوم کا حق ہے، جو بچے پڑھتے ہیں پوری قوم ان کو پڑھاتی ہے. تو مجھے آگے سے بچی کہنے لگی ایک کہ ہمارے ابا نے فیسیں دے کر پڑھایا، قوم کا اس میں کیا ہے؟ خالی فیس دینے سے کالج نہیں چلتا. آپ جو فیس دیتے ہیں وہ آپ کے ایک بچے کے ٹوٹل خرچے کا 10% بھی نہیں ہوتی. فیسوں سے آپ کالج چلا سکتے ہیں. پوری قوم کے ٹیکس کے دیے ہوئے پیسے میں سے کالج کی عمارت بنتی ہے، بلڈنگ کی جو ریپیئر وغیرہ چلتی ہے، مینٹیننس، جو آلات آتے ہیں وہ کوئی فیسوں میں سے تھوڑی آتے ہیں. پھر جو عملہ ہائر کیا جاتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، تو پوری قوم حصہ ڈالتی ہے تو ایک بچہ پڑھتا ہے. اور پھر وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ پوری قوم کے دیے ہوئے علم میں سے کرتا ہے. تو پوری قوم کا حق ہے اس کی کمائی پر، اس کی دی ہوئی چیز پر. تو وہ پیسہ قوم کی ملکیت. اگر کوئی وارث ہے، یعنی بیٹا ہے، بیٹی ہے، وہ چلا جاتا ہے باہر اور مستقل سیٹ ہو جاتا ہے اور وہاں کی نیشنلٹی لے لیتا ہے تو وہ پھر وارث نہیں رہتا اسلام میں. یاد رکھیے گا. لہٰذا بے شک پاکستان کا قانون ایسا نہیں ہے لیکن اسلام کا تو ہے نا. تو آپ اسلام کو مانتے ہیں کہ پاکستان پنل کوڈ کو مانتے ہیں؟ تو پھر بچوں کو باہر بھیجتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچیں. اپنے ملک کی آدھی کھا لے. وہ کہتے ہیں نا میں نہ پہنوں گی ریشمی ملبوس چاہے کس رنگ کا بھی ہو کوئی، میرے پیارے وطن کا تحفہ ہے صاف و شفاف اون کی لوئی. یہ عبداللطیف بٹائی کی ایک پشتو ربائی کا ترجمہ ہے. تو اپنے ملک میں جو آپ کو ملے وہ کافی ہے. آپ اسلامی ملک کے رہنے والے ہیں، اس لیے یہ بھی ایک نعمت ہے. بے شک ابھی اسلام کا قانون نافذ نہیں ہے، ملک تو اسلامی جمہوریہ ہے نا، دارالسلام تو ہے. اب اس کو بہتر تو ہم نے کرنا ہے. صرف سٹڈی کے لیے جا سکتا ہے، وہاں سیٹل نہیں ہو سکتا. تو دیکھیں انما الاعمال بالنیات، نیتیں صاف ہونی چاہیے. صرف سٹڈی کے لیے جائیں، سٹڈی کے بعد واپس آ جائیں، وہاں جا کر سیٹل نہ ہو. بے شک مواقع بہتر بھی ہیں. اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کا احسان صفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. تو اپنے لیے آپ کے ملک میں بہت کچھ ہے، یہ صرف گمان ہے.
रुखी मिसी खा ते ठंडा पानी पी, ना देख पराई चौपड़ी ते ना तरसा ना तरसा अपना जी, बिल्कुल। ये इसका मतलब है ना ऐसे। उठाना शीशा घराने फरंग का एहसान, शीशे के बर्तनों का इस्तेमाल, ग्लास के बर्तनों का इस्तेमाल अंग्रेजों के साथ बड़े सगीर में आया। यहाँ पर मिट्टी के कूजे वगैरह इस्तेमाल होते थे। तो इकबाल कहते हैं कि शीशा घराने फरंग बमाने बर्तन साज नहीं, कि फैशन जो उन्होंने बनाए हैं उनका एहसान मत उठाओ। सफाल हिंद, हिंद की मिट्टी से अपने मीना और जाम पैदा करो, कि अपने लिए जो जराए पैदा करने हैं वो अपने मुल्क की मिट्टी से पैदा करो। तो हिंद को आप पाकिस्तान से चेंज कर लें, पाकिस्तान भी तो हिंद का हिस्सा है। हिंद बमाने बड़े सगीर, हिंदुस्तान के नगमे नहीं गाए इकबाल ने, गलत फहमी है। तो लिहाजा बात यह है कि बहुत सोच समझ कर फैसले किया करें। थोड़ी से पैसे के लिए, थोड़ी सी सहूलत के लिए अपने बच्चों को गैर मुस्लिम इलाकों में मत भेजें। अल्लाह कोई फैसला मंजूर नहीं है। अब आपने करना यह है कि सूरह निसा में से भी अहकाम निकालने हैं, आयतों के नंबर नोट करने, और अनफाल के भी अहकाम निकालने। आगे तौबा में ये मौजू फिर आएगा, फिर तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। वल्लज़ीना कफरू बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया वो एक दूसरे के सरपरस्त हैं। अब यहाँ एक एक लफ्ज का तर्जुमा आपको आता है कि नहीं आता? वल्लज़ीना, वो लोग जिन्होंने, कफरू जिन्होंने कुफर किया, बाज़ुहुम उनमें से बाज, औलियाउ सरपरस्त हैं, बाज बाज के। ये जो काफिर हैं एक दूसरे के सरपरस्त हैं। इल्ला, अगर नहीं, तफ़अलूहु, तुम करोगे इस काम को। हु की ज़मीर काम की तरफ है, और तफ़अलू तुम करोगे। तकुन होगा, फितनतुन फितना, फिल अर्जी जमीन में, व फसादुन और फसाद, कबीरुन बहुत बड़ा। कोई लफ्ज आपके लिए नया नहीं है, क्या है? नहीं है ना जुमले में। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में बहुत बड़ा फितना और फसाद बर्पा हो जाएगा, और ये फसाद बहुत बड़ा होगा। क्या नहीं करोगे? दो बातें की तरफ इशारा हो सकता है। हु की जमीर या तो इस फिक्रे की तरफ है जो आखिर में आया कि काफिर एक दूसरे के सरपरस्त हैं, तो फिर ऐसी सूरत में मोमिन एक दूसरे की सरपरस्ती नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। तो इत्तेहाद और यकजहती पैदा करो। और या फिर हु की जमीर पिछली आयत की तरफ है, पिछली दो आयतों की तरफ। तो चार उसमें हुक्म आए हैं। क्या हुक्म आए हैं देखें। जो लोग हिजरत करके आ गए, दारुसलाम में इकट्ठे हो गए, एक दूसरे के सरपरस्त हैं। और जो दारुसलाम में नहीं आए, उनकी सरपरस्ती जिम्मेदारी दारुसलाम वालों के सर पर नहीं। अगर वो लोग जो दारुल कुफर में रहते हैं वहां पर किसी मसले का शिकार होते हैं और हमसे मदद मांगते हैं, अगर मुमकिन हो तो हम मदद करें, और अगर मुमकिन ना हो तो हम अपने मुआहिदे को देखेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे। ये चार उसूल हैं। तो ये चारों उसूल अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा फितना पैदा होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। लिहाजा आप यही देखिए कि अगर हम चीन हमारा दोस्त मुल्क है ना, तो वो गैर मुस्लिम है, सेकुलर, हम हर मामले में उसके टांग अड़ाएंगे, तो फिर दोस्ती कहाँ तक चलेगी? नहीं चलेगी, बिल्कुल दुश्मनी बननी शुरू हो जाएगी। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, वह हाजरू, और उन्होंने हिजरत की, वजाहदू, और जिहाद किया, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में। वल्लज़ीना, और वो लोग आवव, जिन्होंने पनाह दी, व नसरू, और मदद की। उलाइका, यही हैं, हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा, जो सच्चे मोमिन हैं। जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और जिहाद किया अल्लाह की राह में, और दूसरे वो लोग जो उनको मदद देते रहे और उन्होंने पनाह दी, उन्हें यही सच्चे मोमिन हैं। यानी अब फिर एतराज़ किस पर हो रहा है? जिन्होंने ईमान कबूल किया फिर इलाके छोड़कर नहीं आए। किन किन वजूहात से दारुल कुफर में रहना जायज़ है? तालीम के लिए, सफारती मकासद के लिए, तबलीग के लिए, ठीक है, और वक्ती टूर्स, जैसे कारोबार के लिए आप महीने के लिए चले गए, वो पाबंदी नहीं है। ये मुस्तकिल सेटल होने की बात हो रही। मुस्तकिल सेटल होना जायज़ नहीं है, इल्ला कि आप कुछ अरसे तबलीग के लिए चले जाए। जैसे अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु अपने कबीला बनु गफ़ार में 7 साल रहे, बल्कि इससे भी कुछ ज़्यादा, हाँ इससे भी ज़्यादा। मक्का में मुसलमान हुए थे और मदीना के खैबर के मौके पर आए, 7 हिजरी में आए, तो मोर देन 10 ईयर्स रहे। आपने उनको कभी ये नहीं एतराज़ नहीं किया, क्योंकि वो अपनी कौम में तबलीग की गर्ज से गए थे, तो उसके लिए फिर जायज़ है। लेकिन ये जवाज़ होना चाहिए। ये करना कि जी जाकर सेटल होना पैसों के लिए, इन्हें कहते हैं इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स, पैसे के लिए चले जाने वाले,
ہجرت کر جانے والے. تو پیسے کے لیے چلے جانا اور پھر بعد میں کہنا اچھا رہنے کے لیے میں یوں کروں کہ میں ہفتے میں ایک لیکچر دے دیا کروں, تو اللہ کے ساتھ گیمز تو نہیں ہو سکتے. اللہ نیتوں کے حال جانتا. تو نیت بدلنی ہوگی. پھر اگر آپ وہاں رہتے ہیں, پھر آپ کو پتا چلا اس حکم کا اور اب آپ کو واپسی نہیں نظر آ رہی ممکن, تو پھر آپ اس کو جائز کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر پوری نیت کے ساتھ سب کچھ چینج کریں, پوری طرح پھر دین کے مبلغ بنیں, پھر سب کچھ چینج کرنا ہو. تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں یہ سچے مومن. اور آپ نے سورہ نساء کی آیت 88 جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اس کا آغاز یہ ہوتا ہوا کہ ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, منافقوں کے بارے میں تمہاری دو رائے کیسے ہو گئی. تو منافق کہا گیا ان لوگوں کو جو ہجرت کر کے نہیں آئے. درست. تو یہاں اللہ نے دوسرے معنوں میں کہا کہ سچا مومن ہونے کی نشانی ہے یا تو ہجرت کر کے دارالسلام میں آ جاؤ, اور یا وہ دارالسلام والے سچے مومن ہیں جو مدد کرتے ہیں نو مسلموں کی اور باقی مسلمانوں کی. ٹھیک ہے. تو دارالسلام میں رہنا بھی اسلام کی محبت کی علامت. ٹھیک ہے. لہم ان کے لیے مغفرت ہے, ورزق کریم اور معزز روزی ہے. ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے, معزز روزی ہے. کن کے لیے؟ سچے مومنوں کے لیے. اچھا دارالسلام کیا ہے یہ بھی یہاں پر کلیئر کر لیں. ہر وہ علاقہ جو مسلم اکثریتی ہو, وہاں مسلمانوں کی اپنی حکومت ہو, وہ دارالسلام ہے. اب یہ بات کہ بھئی وہاں پر اسلام کا قانون نافذ نہیں ہے, وہ تو کرنا پڑے گا نا. مسلمان کوشش کریں, آگے بڑھیں تو ہوگا, ٹائم لگے گا. تو پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا, پہلی نظریاتی ریاست ہے, حکومت مسلمان ہے, مسلمان حکومت ہے نا. پاکستان کے آئین کے تحت غیر مسلم یہاں پر حکومت نہیں بنا سکتا, یہ پاکستان کا آئین ہے. تو لہٰذا حکومت مسلمان ہے. ٹھیک ہے, وہ ویسے ہی مسلمان ہے جیسے ہم ہیں, لیکن ہے تو مسلمان. آئی کارڈ تو مسلمانوں کا ہے نا. اور مسلمانوں پر کوئی مذہبی پابندی عائد نہیں ہے. یہاں تک کہ اتنی اجازت ہے کہ مذہب کے نام پر ہم لوگوں نے لوٹ بھی مچا رکھی اور گند بھی مچا رکھا. ٹوٹل مذہبی آزادی ہے, جو میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے. سعودیہ جیسی آزادی ہونی چاہیے, جائز کی آزادی ہو, ناجائز پر پابندی ہو. مگر ہمارے یہاں تو بالکل ہی مذہب کے نام پر آزادی ہے, ہر طرف سے سہولت ملتی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے کسی جگہ پر, پردے پر, کسی چیز پر کوئی پابندی نہیں. ٹھیک ہے, یہ دارالسلام ہے. باقی رہ گیا کہ یہاں کا ماحول, یہاں کے قوانین وہ ہم نے بدلنے ہیں, کیونکہ ہم نے اسے بنائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو وہ کوئی اسلامی قانون پر تو نہیں چل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈے بائی ڈے اسے چینج کیا, تو پھر اب ہمیں بھی کرنا ہو. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہر طرح دارالسلام. اور دارالکفر وہ ہوتا ہے جہاں اکثریت غیر مسلموں کی ہو, مسلمان اقلیت ہو, اور حکومت بھی غیر مسلموں کی ہو, قانون بھی ان کا چلتا ہو, مذہب بھی ان کا چلتا ہو. اور دارالحرب وہ ہوتا ہے جہاں غیر مسلموں کی اکثریت اور وہ مسلمانوں کے دشمن اور جنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, جن کے ساتھ جنگ چل رہی ہے. یہ تین الگ الگ ٹرمز ہیں. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, من بعد, بعد میں, وہاجروا, اور پھر انہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا, اور جہاد کیا, معکم, تمہارے ساتھ مل کر, فاولئک منکم, تو وہ بھی تمہارے ساتھی ہیں. جو لوگ بعد میں ایمان لائے, ہجرت کر کے آئے, شامل ہو گئے ساتھ, اور تمہارے ساتھ جہاد میں بھی شریک ہوتے رہے, وہ بھی تمہارے ساتھی ہیں, وہ بھی تمہارے ولایت میں ہیں. کون لوگ؟ جو بعد میں مسلمان ہوئے. ایک تو مہاجرین کا گروہ تھا, ایک انصار کا گروہ تھا. یہ وہ لوگ تھے جو فوراً ایمان لے آئے تھے. اب بعد میں جیسے جیسے اسلام پھیلا, بدر کے بعد پھیلا, احد کے بعد پھیلا, تو اور آگے کام ہوتا رہا, تو وہ لوگ مسلمان ہوتے رہے, ہجرت کر کے آتے رہے, ساتھ شریک ہوتے رہے. تو درجوں میں فرق ہوگا. جو پہلے ایمان لایا سابقون الاولون میں سے ہوا, جو بعد میں لایا, اس طرح سے درجوں میں تو فرق ہے, لیکن وہ سب کے سب صحابہ ہیں, وہ سب کے سب ایک قوم ہے. اور قیامت تک کے لیے طے ہے کہ جو بندہ کبھی بھی کسی بھی وقت مسلمان ہوتا ہے اور آ کر مسلم قوم میں شامل ہوتا ہے, وہ مسلم قوم کا حصہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اولو الارحامی, اور رشتے دار رحم سے ہے, بعضهم, ان میں سے بعض, اولا, زیادہ قریب ہے, ببعض, بعض رشتوں کے, فی کتاب اللہ, اللہ کی قانون کے مطابق. البتہ جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ قریبی ہیں اللہ کے قانون کے مطابق. ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ بے شک ہر چیز کا جاننے والا ہے. علیم فاعل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. البتہ جو رشتہ دار ہیں وہ اللہ کے قانون کے تحت ایک دوسرے کے زیادہ قریبی ہیں, اور بے شک اللہ ہر بات کا پورا علم رکھنے والا ہے. اب یہاں کیا مراد ہے؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر مواخات قائم کی تھی,
انصار اور مہاجرین کے مابین، تو بعض لوگوں نے مہاجرین کو وراثت میں بھی حصے دار مانا، اور کچھ انصار جو وفات پائی انہوں نے، تو انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو وراثت میں حصہ دینے کی تلقین کی اور دیا گیا کچھ لوگوں کو۔ تو اب اللہ نے یہ آیت اتار کر منع فرما دیا کہ تم لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہو، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، دین کے اعتبار سے تم لوگوں کے رشتے ہیں، اور جو ایک دوسرے کے لیے بہتر کر سکو بسم اللہ کرو، لیکن وراثت میں حصہ نہیں ہے۔ وراثت میں حصہ رشتہ داروں کا ہے، بالکل رحم کے رشتوں کا ہے۔ تو دین کے رشتے سے وراثت تبدیل نہیں ہوتی۔ البتہ اگر کوئی دارالسلام چھوڑ کر دارالکفر میں جا کر بیٹھ جائے تو رحم کا رشتہ ہوتے ہوئے بھی اس کو وراثت نہیں ملے گی، یہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جو مہاجرین اور انصار تھے وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں تھے۔ آج بھی اگر کوئی آتا ہے اور ہم اسے اپنے گھر میں پناہ دیتے ہیں، کوئی مسلمان ہوا فرض کرے اور وہ آیا دارالکفر سے ہجرت کر کے، کسی نے اپنے گھر میں پناہ دی رکھا، اپنے بچے کی طرح پالا، ماشاءاللہ پرورش کیا، تو بعد میں اسے وہ کچھ گفٹ کر سکتا ہے، کچھ دے سکتا ہے، لیکن وارث نہیں بنا سکتا۔ ویسے اس کو جتنا چاہے دیا جائے بطور تحفہ، یا پھر 1/3 کی نصیحت نہیں، مرتے وقت 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے اس کے حق میں، کیونکہ وہ اسٹرینجر ہے، اجنبی ہے، یا پھر اسے گفٹ کیا جا سکتا ہے زندگی میں جو چاہے، لیکن وراثت وارثوں کو جائے گی۔ ٹھیک ہو گئے؟ اور وارثوں کے لیے پھر وصیت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو آپ بڑے آرام سے زبان لا کے کہہ دیتے ہیں نا، میں مر جاؤں تو میرا زیور فلاں بیٹی کو دے دینا، اور میں مر جاؤں تو گھر فلاں بیٹے کو دے دینا، یہ وصیت ہی ہے۔ اور لا وصیت للوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ وراثت کے قوانین اللہ نے طے کر دی ہیں، آپ کسی کے کچھ نہیں لگتے، جی فلاں کے پاس گھر نہیں ہے میں اس کو دے دوں، زندگی میں گفٹ کرو، کرنا ہے تو ٹھیک ہے۔ اور جب آپ مریں گے تو پھر مال اسلام کے مطابق تقسیم ہوگا، آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ جی کوئی غریب ہے یا کوئی امیر ہے، تو آپ نے سورہ نساء پڑھی ہے نا، اللہ نے جب وراثت کے قوانین بیان کیے تبھی ساتھ کہا کہ تمہارے حق میں تمہارا کون سا رشتہ دار بہتر ہوگا، یہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے قانون کے مقابلے میں ہماری محبتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سمجھ آئی؟ لہٰذا وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، اور جو وارث نہیں ہے وہ وارث نہیں، اس کے لیے یا تو وصیت کر جائے 1/3 کے اندر، اور یا پھر اس کو اپنی زندگی میں جو دینا ہے گفٹ کر جائے، بس وارث نہیں بنا سکتے۔ وراثت اللہ نے بنائی ہے، اس میں ہم کسی کو کسی طرح لنک نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ گئی؟ کلیئر؟ کوئی سوال؟ نہیں ہے نا، یہ دیکھیں انڈیا میں کثیر تعداد مسلمانوں کی رہتی ہے، تو یہ سارے ناجائز ہیں؟ میں نے آپ سے کہا کنڈیشنز ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بندہ ہجرت کر کے آ سکتا ہے اور نہیں آتا، تو بغیر سبب کے، ایک تو وہاں پر وہ گروہ بیٹھا ہے جو دین کا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کا بیٹھنا تو بہت ضروری ہے، وہ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، انہیں بالکل وہیں رہنا چاہیے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو واقعی مجبور ہے، نہیں آ سکتا، جو بھی مسائل ہوں، تو وہ مستضعفین میں آتا ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو وہاں پر بیٹھا ہے اپنی مرضی سے، نہ وہ دین کا کام کر رہا ہے، نہ اسے دین سے لنک ہے، نہ اس کو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ وہ دارالکفر میں ہے یا دارالاسلام میں، وہ وہاں پر بیٹھے ہیں، بس وہیں پر بیٹھے ہیں، اور وہ دل و جان سے حکومت کے ساتھ ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ مسلمان جہاں بیٹھے وہاں غداری کرے، یہ مراد نہیں، مسلمان غدار نہیں ہوتا، لیکن اپنے مذہب کے ساتھ بھی غداری نہ کرے، چلیں پھر امپارشل رہیں، غیر جانبدار رہیں، لیکن وہ مسلمان دشمن ایکٹیویٹیز تک میں حکومت کے ساتھ کھڑے، تو پھر وہ جو ہیں وہ پھر قدرتی بات ہے، وہ پھر منافق ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اتنی تعداد، کثیر تعداد ہے انڈیا میں مسلمانوں کی، کہ وہ پاکستان میں سارے ایک دم سے نہیں آ سکتے۔ نہیں، بات یہ نہیں کہ وہ پاکستان میں آ جائیں، یہ تو کوشچن ہی نہیں ہے، بات یہ ہے دارالسلام میں آنے کی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بات اللہ نے اصول دے دیا نا، جو نہیں آتا وہاں رہنے کا جواز پیدا کرے۔ سب سے بڑا جواز کیا ہے؟ دارالکفر کو دارالسلام بنانا، وہاں پر دین کا کام کریں، سب کا رہنا جائز ہو جائے گا۔ یا پھر کم از کم لیول کیا ہے؟ غیر جانبدار رہیں، پھر کسی کے جو ہے نا خلاف مت جائیں، مسلمانوں کے خلاف بھی مت جائیں، یہ کم از کم لیول ہے۔ اگر وہ وہاں رہ کر دین کا کام کرتے ہیں تب تو وہ برابر کے مجاہد ہیں، ہم سے زیادہ بڑا کام کر رہے ہیں۔ اگر دین کا کام نہیں کر رہے، غیر جانبدار رہ رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے،
عام مسلمان ہے، انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا. اور اگر وہ غیر جانبدار بھی نہیں رہتے، مسلمانوں کے خلاف جنگ تک کے لیے نکل آتے ہیں، تو پھر منافق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پھر دیکھا جائے گا. اچھا، ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو مطلب انجینئر وغیرہ بچے بنتے ہیں، تو وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں میں جاب وغیرہ کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں کماتے ہیں، لیکن رہتے پاکستان میں ہیں، 6 مہینے 7 باہر. وہ جائز ہے، وہ میں نے کہا نا جاب کے لیے گئے، کچھ عرصے کے لیے گئے پھر آ گئے، لیکن مستقل رہائش پاکستان میں، یعنی کسی اسلامی ملک میں، پاکستان بمانے کسی اسلامی ملک میں، اور یہ ارادہ اور نیت نہ ہو کہ موقع ملے گا تو ہم چلے جائیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی وقتی طور پر آنا جانا وہ جائز ہے، وہ تو پوری دنیا آئے گی جائے گی، ایک ملک میں رہ کر تو کاروبار ہو ہی نہیں سکتا. تو تجارتی مقاصد کے لیے عارضی آنا جانا، اس میں کوئی پابندی نہیں. یہ جو بدی کہتے ہیں کہ جی رزق کے لیے ہجرت کرو، مطلب جاؤ، کہاں لکھا ہے؟ یہ بات بڑی سننے میں آتی ہے. نہیں، حرکت آپ یہاں سے اٹھ کر وہاں جائیں وہ بھی حرکت ہے. آپ یہاں بیٹھ کر کہیں یہاں بیٹھی بیٹھی روٹی مل جائے تو وہ گھر میں آٹا پڑا ہوا پھر بھی نہیں ملے گی. حرکت امریکہ کے سفر کو نہیں کہتے. جی یہ بات بڑے مرد حضرات کہتے ہیں جی رزق کی تلاش، انہیں کہ بالکل حرکت میں برکت ہے، ڈبل جاب کرو. صبح بینک سے آتے ہو اور شام کو 5 بجے گھر آ کر جو بیٹھتے ہو تو پھر صبح 9 بجے اٹھتے ہو تو جا کر شام میں بھی کام کرو، یہ حرکت ہے، اس میں برکت ہے. یہ کہاں لکھا ہے کہ حرکت کر کے آپ نے جو ہے کینیڈا تشریف لے جانا ہے تو برکت ملنی ہے؟ یہ حرکت نہیں ہے. دیکھیں حرکت میں برکت ہے سے مراد یہ ہے کہ محنت کرو، محنت میں برکت. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ویجز اتنے نہیں ملتے ہیں، آپ اگر یہاں کام کرتے ہو تو وہ اتنے ویجز آپ کو نہیں ملتے، اتنی ٹائمنگ آپ کام کرتے ہو. 2 باتیں ہیں عظمیٰ. پہلی بات یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں سے جو چننا ہے وہ چن لیجیے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. اصل میں بات یہ نہیں کہ وہاں ویجز بہت اچھے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پیسے کی قیمت کم اور ان کی زیادہ ہے، لہٰذا وہاں کا $1 پاکستان کے میرا خیال ہے 57-58 روپے بنتے ہیں. تو فرق تو پڑ گیا نا، زیادہ ہو گیا اور بڑھ گیا. اب ظاہری بات ہے فرق تو پڑ گیا نا، یعنی 125 گنا فرق پڑ گیا. تو اب یہ پھر آپ کو چننا ہے کہ دنیا چاہیے کہ آخرت. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی مشقت وہاں کرتے ہیں نا اتنی مشقت یہاں کریں تو یہاں بھی اربوں کما لیں. وہاں پر جا کر یعنی آپ دیکھیں جیسے ان کا بچہ وہاں پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے تو کتنی ٹف ڈیوٹی دیتا ہے، اتنی ٹف ڈیوٹی دیتا ہے کہ روٹی کھانے کا ٹائم نہیں ملتا. یہاں پر تو میں نے کسی کو ایسی ٹف کام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تو لیئر میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے. تو اس قسم کی مشقت یہاں کریں گے تو یہاں بھی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ جو کتنے ہی آپ لوگ دیکھتے ہیں جو ملینئر ہے بلینئر، اور پاکستان میں یہ گورنمنٹ والوں کو ہی لے لیں، یہ راحت بیکریز والوں کو ہی لے لیں، یہ ہمدرد کو لے لیں. ہمدرد کا پورا کاروبار پاکستان میں شروع ہوا، اور میں نے خود آپ کو حکیم محمد سعید صاحب کا بتایا بیان کہ وہ کہتے ہیں میں نے جس دن کام شروع کیا پاکستان میں اترا بھارت سے، اس دن میرے پاس صرف 14 روپے تھے جیب میں، اور اب اربوں کا اثاثہ ہے ہمدرد لیبارٹریز کا، اور یہ پاکستان میں ہی بلڈ کیا گیا اور حلال طریقے سے کیا گیا، حرام سے نہیں کیا گیا. بلڈ ہوئی ہے نا ہمارے دیکھتے دیکھتے. 1998 میں اس کی پہلی شاخ بنی تھی سمن آباد میں. اس کے بعد اب دیکھیں جگہ جگہ گورمے ہے، اور میرے علم کے میں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ویسے حرام کیا. وہاں ویسے چیزوں کی کوالٹی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، وہ تو یہاں کا ایک مستقل مسئلہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ ان کا کام اب اربوں کا ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گور میں فرنیچر، گور میں دودھ، گور میں پانی، گور میں چینل، پتہ نہیں کیا کیا گور میں آ گئے. تو انہوں نے پاکستان میں رہ کے بنایا نا. تو جو محنت کرے گا اس کے لیے رزق دینے والا رب ہر جگہ موجود ہے. اچھا باجی، میرے ماموں وغیرہ امریکہ میں، وہاں سے وہ پیسے یہاں بھیج کے یہ پیٹرول پمپ وغیرہ اور اس طرح کی بزنس کافی انہوں نے شروع کیا. وہ یہ اچھی بات ہے کہ مطلب وہ وہیں سے کما کے پاکستان میں لگا رہے ہیں. وہ نیشنل کہاں کے ہیں، وہاں کے کہ یہاں کے؟ وہاں انہوں نے نیشنلٹی لے لی ہے. وہ تو 30 سالوں سے ہے وہاں پہ نا. اور میرے بہنوئی جو ہے وہ ماشاءاللہ 25. یہ کوئی جواز نہیں ہے. یہ یہاں پہ انہوں نے پیٹرول پمپ اور 4-5 بزنس اپنی فیملیز کو کرا. دیکھیں اللہ رب کریم نہ محتاج نہیں ہے کہ تم امریکہ جاؤ یا کینیڈا جاؤ یا آسٹریلیا جاؤ اور وہاں سے پیسہ کما کے دارالسلام کو بھیجو. اللہ نے دارالسلام کو غنی کرنا ہے، وہ غیر محسوس ذرائع سے کر دے گا. تو یہ کوئی جواز نہیں ہے، جواز بنتا نہیں ہے، کتنا بھی کھینچ تان لوں میں نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا، تو یہ کوئی جواز نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور کوئی بات؟ چلیے سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.